کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ یہاں تربیتی کورس کرنا ہے، جنازہ نماز، غسل کا طریقہ، وضو کے احکام، یہ سب وغیرہ سیکھیں۔ غسل کے بارے میں سیکھا تھا، تیمم کے بارے میں سیکھا ہے، مرشد کے در میں سے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے انشاءاللہ گھر جائیں گے۔ گھر میں بیٹھ کے مدنی چینل دیکھتا تھا، وہاں سے میرا جو ہے نا وہ محبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا جی کراچی جا کے میں نے جو ہے نا ان کی زیارت بھی کرنی ہے اور ان کا ماحول بھی میں نے دیکھنا ہے۔ خدا کی قسم یہاں بندہ آ جائے نا ایک دفعہ دل خود اندر سے رو پڑتا ہے۔ دعوت اسلامی سے آنے سے مجھے نماز کا پراپر طریقہ انہوں نے مجھے سکھایا، اس کے سنت، واجبات، مفسدات، اور اس کے علاوہ والدین کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی کیسے ان سے بات کرنی چاہیے، کیسا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے دعوت اسلامی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے ٹی وی آن کیا تو جو ہی میں نے مدنی چینل دیکھا تو میرے دل میں امیر اہل سنت کی مجھے محبت پیدا ہوئی۔ پھر میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں ان کا مرید ہوں، تو اللہ کے کرم سے میں مدنی چینل پہ ان کا مرید ہوا۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے فیضان مدینہ جانا ہے، لیکن میرے پاس اتنا مطلب کہ نہ پیسے تھے، نہ کوئی ایسا حساب و کتاب تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی خاص امید تھی۔ تو اب میں الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے میں آج دوسری مرتبہ فیضان مدینہ میں آیا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے اوپر غور و فکر نہیں کیا تھا، آج میں نے اپنے اوپر غور و فکر کیا کہ ہمیں اس طرح زندگانی گزارنا چاہیے، ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کرنی ہے اور مجھے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ یہ بیعت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بیعت کا معنی ہے کہ بک جانا، یعنی کہ کسی شیخ کامل کی ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دینا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جتنا سکون اور قلب ملا مجھے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کہاں میں گناہ گاروں کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ پیر صاحب کا جب دیدار ہوتا ہے نا تو جی نہیں کرتا اٹھنے کو، علم و حکمت سے بھرا ہوا بیان کرتے ہیں پیر صاحب۔ پیر صاحب نے 30، 24 اور 25 کو مدنی قافلے کے لیے بولا ہے، مدنی قافلہ کریں گے بھی، اور اس ماہ میں نے نیت کی ہے کہ 26 اسلامی بھائیوں کو قافلہ کراؤں گا۔ کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے تو پہلے اس کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ اب بہت ایسی امپورٹنس ہوتی ہیں جو امیر سنت جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں دھیان ہی نہیں رہتا۔ باہر سے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں اور یہاں پہ جب آتے ہیں تو وہ غلطیوں کا ہمیں جو ہے نا ایک راستہ مل جاتا ہے کہ بھائی یہ غلطیاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے ڈھیر ساروں جو ہے نا ہم لوگ ایک کما کے جا رہے ہیں، مطلب جو دولت ہوتی ہے نا وہ دین کی دولت ہم یہاں سے کما کے جا رہے ہیں۔ دنیا کے آپ یہ سارے کاروباری سسٹم دیکھیں گے، جہاں پہ بھی آپ کو جائیں گے کوئی نہ کوئی فیس آپ کو دینی پڑے گی، چاہے وہ اکیڈمی ہو چاہے اسکول ہو جو، اور الحمدللہ یہاں پہ آئے ہیں کھانا فری ہے، رہائش فری ہے، اور باقاعدہ مکمل کورس فری ہے یہاں پہ۔ میں نے اپنی خوشی سے باندھا ہے، انشاءاللہ یہ سر پہ بندھا رہے گا، اور انشاءاللہ داڑھی کی بھی میں نے نیت کی ہے، جتنی اب تک گھٹائی کٹائی اس کی میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سکون ملا پیر صاحب کی زیارت کی تو یقین کریں کہ آنکھیں اور دل میرے ٹھنڈے ہو گئے۔ امیر علیہ سنت نے کہا تھا 3 دن کے مدنی قافلوں کے لیے اعلان کیا تھا، تو اس کے لیے دعا بھی دی ہے، تو میری نیت بنتی ہے کہ انشاءاللہ میں خود بھی ابھی الحمدللہ 12 ماہ مدنی قافلے میں ہوں، تو انشاءاللہ میں دوسروں کے نام بھی لکھوں گا، انشاءاللہ دوسروں کو بھی نیتیں کراؤں گا، ان کو سفر بھی مدنی قافلے میں کرواؤں گا۔ ہفتہ وار ماہ اجتماع بھی منایا جا رہا ہے، اور نیت بھی ہے کہ ہر دن 2 اسلامی بھائیوں کو اجتماع کے لیے ہم انفرادی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی نگرانی شورا نے فرمایا کہ یہ پیر صاحب تو ہمیں اس مقدس مقام پر بھی نہیں بھولے کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ الحمدللہ باپا کی دعائیں لینے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل مرتے دم تک 12 دینی کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ 30 میں نے اسلامی بھائیوں کو پکی مطلب نیت کروا کے ان کے نام نمبر بھی لکھ لیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. بے شک اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اور عربی میں نیت نویت سنت الاعتکاف، اس کا معنی ہے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. تو جس کا معنی معلوم ہو یا معنی پر نظر ہو تو یہ عربی میں کہنا زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دل کی نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے. زبان سے نہ بھی کہیں تو نیت دل کی مانی جائے گی. دل میں نیت نہ ہو اور زبان سے کہا تو پھر نیت نہیں بنتی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. افطار کے ٹائم پر افطار بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں افطار کا جیسے ٹائم آ گیا افطار کرنا چاہتے ہیں، نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے. بہتر یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو یوں اعتکاف کی نیت کا ثواب بھی ملے گا. اور پہلے سے ثواب کے لیے نیت کی بھی تھی تو افطار کے لیے یا کھانے کے لیے نئے سرے سے نیت کی حاجت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے جمادی الاخری کی آج 10ویں شب ہے. ہفتہ اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. 10 کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بہنیں عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں اپنے محرم کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتی ہیں اور پھر سٹیٹس پر لگاتی ہیں. ان کا اور ان کے محرم کا چہرہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ عورت کی تصویر جو ہے وہ سٹیٹس پر لگانا اور اس طرح کے غیر محرم بھی دیکھیں تو یہ تو جائز نہیں ہے، جبکہ غیر محرم دیکھیں گے پتہ ہے. اچھا البتہ یہ کہ صرف محرم کو بھیجی اپنی تصویر تو اتنی حد تک تو اجازت ہے، جبکہ غیر محرم سے یہ اطمینان ہے کہ غیر محرم تک میری تصویر نہیں پہنچے گی. البتہ یہ کہ وہاں کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے یا جس طرح یہ بتایا سوال میں کھڑے ہو کر تصویر بنائی تو چہرہ بھی کھولا ہوگا، عوام کی آمد و رفت بھی وہاں ہوتی ہے تو غیر مردوں کی نظر پڑے اس طرح عورت کو عوام میں چہرہ کھولنا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. پھر یہ کہ ایسے مقدس مقام پر تصویر بنانا، یہاں آج کل تو یہ سب ہو رہا ہے لیکن آپ اپنا پچھلا دور دیکھیں جب لوگوں میں نیکی کا چرچا ہوتا تھا، خوف خدا کا دور دورہ ہوتا تھا تو اس وقت وہاں خوب عبادت کی جاتی تھی، لوگ رو رو کے دعائیں کرتے تھے، بڑا سنجیدہ سیریس ماحول ہوا کرتا تھا. لیکن اب معاذ اللہ مطلب غفلت بھرا ماحول دیکھا جاتا ہے، اور خاص کر یہ جب سے سوشل میڈیا کی ترکیب بنی، واٹس ایپ اور یہ ان کے مسائل ہوئے تو اور بھی سنجیدگی جو ہے وہ کمی آئی ہے اس میں. اور لوگ طواف میں بھی اپنا وہ لائیو اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہوں گے، اپنے خاندانوں کو یا اپنے جو بھی
इनकी अपनी व्यूअरशिप होती है, उसको तवाफ कर रहे हैं, कभी काबे को मुंह करते हैं तो कभी काबे को पीठ कर रहे होते हैं, कभी घूम रहे होते हैं। तौबा तौबा, मतलब ये कि वैसे भी तवाफ के मसाइल में से ये है कि काबा शरीफ उल्टे हाथ पर दिल की तरफ हो, उल्टे हाथ की तरफ, और यूं तवाफ किया जाता है। तवाफ के दौरान काबे की तरफ सीना नहीं करना होता, इसी तरह मतलब ये कि पीठ भी नहीं करनी होती। यानी मसलन अगर काबे को थोड़ी सी पीठ करके चला तो अभी उतना वापस रिवर्स आकर उतना तवाफ करना पड़ेगा हिस्सा, लेकिन लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, उलट पलट हो रहे होते हैं, तो ये तौबा मतलब ये इनका तवाफ भी इस तरह खराब हो रहा होता है, खराबियां पैदा हो रही होती है। और फिर ये कि गफलत अपनी जगह पर, तो उस वक्त तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर आदमी रहे और अल्लाह पाक के हुजूर अपने आप को हाजिर रखे, दिल को भी हाजिर रखे, और अपना मोबाइल जो भी है इसको ऑफ रखे, बिला जरूरत इसको ऑन ना करे, और इससे बचे बनाने से। इसी तरह बारगाह रिसालत में हाजिरी के दौरान भी मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा अनवर की तरफ और सब्ज गुम्बद शरीफ की तरफ, और ये इस तरह के मतलब खूब ये लोग बिला जरूरत मतलब बनाए जा रहे होते हैं, मतलब इसमें वक्त बड़ा यानी कि वो सर्फ हो रहा था, बिल्कुल गफलत ये सारी ईमान की कमजोरियां और खौफ खुदा की कमियों की वजह से और इबादत के ज़ौक़ ना होने की वजह से ऐसा लोग कर रहे हैं। अल्लाह पाक इन आफतों से, इन मुसीबतों से हम सबको महफूज रखे, आमीन। बिजाए खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मज़र अली अत्तारी मोरो से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 12 माह के काफ़िले में सफ़र पर हूँ। या सैयदी, मेरा आपकी खिदमत में ये सवाल है कि खरगोश का खून पीना कैसा? बसा औकात किसी की तबीयत ख़राब होती है या बीमारी की बिना पर उसे कहते हैं कि भाई आप खरगोश का खून पिए, आप सेहतयाब हो जाएंगे। इस हवाले से हमारे रहनुमाई फरमा दें, और हमारे जो भी इस्लामी भाई हैं उन सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस पे इस्तकामत अता फरमाए कि हम 12 माह पूरा करें। 12 माह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, माशाअल्लाह कबूल भी फरमाए। खरगोश एक हलाल जानवर है, इसको शरई तौर पर जो ज़बा करेंगे, जैसे बकरा ज़बा करते हैं तो इसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बा करेंगे तो ये हलाल हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो ज़बा करे वक्त खून निकला, ये जो बेहता खून ये ज़बा करते वक्त निकला है खून, तो ये नापाक है और हराम है, तो इसका पीना भी हराम है। पिएगा तो गुनाहगार होगा, जिसने पिया उसको तौबा करनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज ये है कि साउथ कोरिया में सर्दी चंद महीनों में बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर -15, 20 तक भी चला जाता है, इससे अबव ऊपर भी हो जाता है। तो यहाँ पर चूँकि बर्फ़ भी होती है और नालियों में पानी के पाइपलाइन में पानी जम जाने का खदशा भी होता है, तो उस खदशे की बिना पर यहाँ पर मसाजिद में या घरों में बसा औकात सर्दियों के अय्याम में पानी को खोल कर रखा जाता है, पानी के नल को खोल कर रखा जाता है ताकि वो पानी जमे ना। तो क्या ये भी इसराफ कहलाएगा? ये इसराफ नहीं कहलाएगा तो फिर इसराफ किसको बोलेंगे कि पानी जमे नहीं, इसके लिए पानी को बहता छोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ये इसराफ है, इससे बचना जरूरी है। अब चाहे वो मस्जिद में हो या घर में हो, तो इसका तरीका ये हो सकता है कि जैसे कि पानी का टैंक होता है, उसके लिए अगर पाइप की सिस्टम बना लिया जाए। हमने अपने घरों में भी ये सिस्टम बनाया हुआ है कि वो इसका वाल खोलते हैं तो जैसे गीजर का पानी हासिल करने के लिए जरा कुछ ना कुछ पाइप में ठंडा पानी भी मौजूद होता है, तो वो इस सर्दी सख्त हो तो इस्तेमाल करने में परेशानी होती है। तो इसके लिए हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि वो वाल इसका खोलते हैं और नीचे जो जमीन दोज टैंक होती है उस तक पाइप पहुंचा हुआ होता है, तो इसको जब खोलते हैं तो जो अब ज़रा गीजर तो कुछ फासले पर होता है घर में,
तो उस दौरान जो पाइप में ठंडा पानी होता है वो बहता हुआ उस जमीन के अंदर जो टैंक है उसमें चला जाता है, जाया नहीं होता। तो फिर ये कि वो करीब आ जाता है, अब वो ठंडा पानी फिर भी करीब है, बर्दाश्त नहीं होता, तो उसको फिर मैंने तो बाल्टी रखी है छोटी सी, बाल्टी में ले लेता हूँ। तो बाल्टी में वो पानी लेकर अब गर्म पानी आया, अब उसको यूज करते हैं। तो ये कि एक एक कतरा जो हम जाया करेंगे हर क़यामत के दिन इसको भुगतना पड़ेगा। जाया करेंगे पानी बिला शरई इजाजत के तो गुनाह होगा, गुनाह पर अजाब। मैंने दूध वालों का देखा है कि जो दूध बेचते हैं इनकी भी टांकी होती है, दूध की टांकी का नलका जो होता है उसके नीचे ये टब वगैरह रखते हैं बर्तन, कि अगर कोई एक कतरा भी उसमें से नल लूज हो गया है किसी वजह से टपके तो इनके बर्तन में टपकता है, जमीन पर जाया नहीं होता। अच्छा, अब पानी और दूध का मुकाबला हम कीमत से करेंगे कि दूध कीमती है, पैसा ज्यादा पैसा लगता है इसलिए उसको जाया ये लोग नहीं होने देते। सही करते हैं, जाया नहीं करना चाहिए, लेकिन पानी क्या कीमती नहीं है? अगर यूं देखा जाए तो पानी दूध से ज्यादा कीमती है। दूध के बगैर जिंदगी मुमकिन है, पानी के बगैर जिंदगी कैसे मुमकिन है? अगर ये दूध में पानी मौजूद है, लेकिन पानी जितनी जिंदगी की जरूरियात पूरी करता है दूध उतना पूरी नहीं करता। दूध के अल्टरनेट मौजूद होते हैं। दूध एक कतरा भी बंदा नहीं पिए तो मरेगा नहीं, कि पानी के बगैर वो जिंदा कैसे रहेगा? अच्छा, अब पानी है दूध है, दोनों चीजें हैं, और आपको वुजू करना है, नमाज पढ़नी है, नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है। तो क्या आपके पास पानी नहीं है, दूध है, दूध से वुजू करोगे? दूध तो आप बोलोगे नहीं बहुत महंगा है। अरे भाई महंगा ही सही, दूध से आप वुजू करेंगे तो वुजू होगा ही नहीं, उसके लिए पानी जरूरी है, दूध से वुजू नहीं होता। बल्कि पानी में इतना दूध मिक्स हो जाए, भले पानी है इसमें इतना दूध मिक्स हो जाए कि पानी दूधिया रंग का हो जाए, जिसको अब पानी ना कहा जाए बल्कि ये और कुछ बन गया, इसको छाछ बोलते हैं। इतना दूध मिल जाए तो इससे भी वुजू नहीं होगा। तो ये वुजू के लिए पानी जरूरी है। किसी को गुस्ल की जरूरत है तो आप दूध है तो बोलो दूध महंगा है, नहीं, दूध भले महंगा है, मुफ्त हो तब भी दूध से गुस्ल नहीं उतरेगा, पानी से उतरेगा। फिर आप यूं पानी की जरूरियात जो है ये ज्यादा है दूध के मुकाबले में, और पानी अल्लाह पाक ने हमें मुफ्त अता फरमाया है। ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, या पानी पीने के लिए मिनरल वाटर जहाँ लिया जाता है वहां लिया जाता है, लेकिन फिर भी सस्ता है, दूध के मुकाबले में सस्ता है ना। तो पानी ये दूध बेशक अल्लाह की नेमत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन मैंने ये सोचा कि पानी दूध के मुकाबले में बड़ी नेमत है, कि पानी हमें नमाज पढ़ा सकता है, दूध नमाज पढ़ा नहीं सकता। दूध है, पानी है ही नहीं, और जो उसके शराइत पाए गए कि पानी नहीं है, तब भी तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हैं, दूध से वुजू नहीं कर सकते। तो दूध तो वुजू के भी काम का नहीं है, हमें नमाज नहीं पढ़ाएगा। तो बहरहाल ये कि दूध की हिफाजत की जाती है, कि कतरे की करनी चाहिए, इसका इनकार नहीं है। ये पानी की भी तो करनी चाहिए, शायद फिर तो इससे ज्यादा करनी चाहिए पानी की। अल्लाह पाक अक्ल सलीम अता फरमाए और हम अल्लाह पाक की नेमतों के कदरदान बने, कि एक एक कतरे का एक एक जर्रे का क़यामत के दिन हिसाब है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सैयद इरफान हैदर अत्तारी, मेमन टाउन, कासमाबाद, हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल्लाह आलिया की बारगाह में सवाल अर्ज है कि निकाह के वक्त लड़की के वालिद से इजाजत लेना जरूरी है, या सिर्फ जो लड़की का वकील है उससे पूछ लिया तो उसकी इजाजत काफी होगी? वो कुफ्र की सूरतें बाज़ सूरतों में इजाजत ली जाती है, हर सूरत में इजाजत नहीं ली जाती। तो इस सिलसिले में मुफ्ती साहब कुछ इरशाद फरमा दें कुफ्र के बारे में। जी, असल तो जो वकील है उसी से इजाज़त ली जाएगी, क्योंकि वही इजाज़त लेकर आया होता है लड़की से, अगरचे कि वो लड़के के
لڑکی کے باپ کی رضامندی سے ہی اجازت لیتا ہے، اور اس کو خاص مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اجازت لے کر پھر اس کے بعد قاضی کو آ کے اجازت دے گا، قاضی آگے پڑھائے گا۔ اب وہ پھر فضولی نکاح کے معاملات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، البتہ چونکہ نکاح کی ایک محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور ایک اہتمام ہوتا ہے اس کا، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں کہ جیسے اہمیت دینے کے لیے یا اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کیا وہاں پر جیسے باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آگے بلا لیا جائے اور اس کو کہا جائے، پوچھا جائے کہ بھئی نکاح کی تقریب شروع کریں یا نہ کریں، اس طرح اس سے بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ورنہ اصل تو یہی ہے اصولی اعتبار سے کہ جب وکیل سے اجازت لے لی اور یا وکیل نے اسی کے لیے اجازت لی تھی، اس کو بتا دیا تو اس کے بعد وہ نکاح پڑھا دے، اس کے بعد تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی آپ مزید رہنمائی فرما دیجیے۔ اب وہ انڈرسٹینڈ کہ جب اجازت مل گئی، وکیل ہو گیا، تو اب وہ کسی کی اجازت لے گا بھی تو وہ ویسے ہی اگر رسپیکٹ کے لیے لے اور رسمی طور پر لے تو لے لی، باقی تو اجازت اس کی کافی ہو گئی کہ لڑکی نے اس کو وکیل کر دیا ہے۔ وہ میں کفر کی صورت میں، وہ جو کفر کی صورت ہے نا، لیکن ہر جگہ یہ موجود نہیں ہوتی، تو وکیل جو ہے نا مجاز ہوتا ہے، اور وکیل کی بھی ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی، 1 to 1 بھی نکاح ہو سکتا ہے، لڑکی اور لڑکا بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو قبول نہ قبول کر سکتے، جو بھی قبول والا حساب، جبکہ وہ 2 گواہ نکاح کے یہ شرط ہوتے ہیں، وہاں 2 مرد مسلمان گواہ، یہ ایک مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتیں، یہ وہاں موجود ہو، ان کی موجودگی میں یہ نکاح ہو، تو یوں بھی انہیں کم از کم، زیادہ جتنے بھی ہو تو یوں مطلب نکاح کی شرائط۔ اور جب لڑکی یا لڑکا موجود نہیں ہے تو اب یہاں وکیل کی صورت بنتی ہے، اور عام طور پہ ہمارے نکاح اس طرح ہوتے ہیں کہ لڑکی موجود نہیں ہوتی، کہیں کہیں ہوتی بھی ہے، اب تو حال میں اس طرح بھی نکاح ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکا موجود ہوتے ہیں، تو اب وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اگرچہ حال میں اس طرح اجنبیوں اور غیر مردوں نامحرموں کے ہجوم میں اس طرح نکاح ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر جو شرائط پائے گئے تو۔ لیکن وہ بے پردگی اور غیر مردوں کا اس دلہن کو بے پردہ دیکھنا معاذ اللہ، اور یہ نمائشیں، یہ گناہ کی ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جس نے کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر سنت سے عرض ہے کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے ایک توجہ جو دلائی تھی، تو مجھے بھی کچھ ایسا منظر یاد آیا، 1-2 جگہ پر اس طرح کی شرکت ہوئی تھی کہ جب وہ نکاح کا معاملہ ہوا تو والد صاحب کہیں مہمانوں کو ویلکم کرنے میں مصروف تھے کہ بلا رہے ہیں، وہ سب کو جمع کر رہے ہیں، اور یہاں چونکہ ان کی حاجت نہیں ہوتی تو اس کو بیچارے کو سنیں نکاح ہی ہو گیا، وہ والد صاحب پیچھے ہی رہ گئے۔ تو اگر یہ جیسے توجہ دلائی نہیں کہ اس کو اگر اخلاقی طور پہ تھوڑا یاد کر کے بلا لے کہ بھائی اب اس کے والد صاحب کا نظر آ جائیں بھائی آگے، ورنہ قاضی صاحب کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ فٹافٹ جو ہے وہ